مجھے یہ واقعہ یاد ہے، اکثر میں سنایا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مریض تھا، بزرگ، کسی طبیب کے پاس چلے گئے۔ طبیب سے عرض کیا مجھے میرے یہ مسئلہ ہے۔ طبیب نے جب مرض کی تشخیص کی تو طبیب نے کہا کہ آپ کو شہد کی ضرورت ہے، آپ شہد لے کر آئیے، میں آپ کا علاج کر دوں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب شہد اس زمانے کے اندر ایک نایاب چیز ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہر بندہ بادشاہ ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے نا مرغیاں، گوشت، شہد، ہر چیز ہر گھر کے اندر میسر ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بادشاہوں کے گھر میں ہوتی تھی، عوام کے گھر میں نہیں ہوا کرتی، گندم کی روٹی بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو ایک نایاب چیز تھی شہد۔ اس نے کہا میں کدھر جاؤں؟ بادشاہ کے پاس چلا گیا، عرض کیا بادشاہ سلامت، میں مریض ہوں، مجھے ایک ڈبی شہد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اس کو آ کے بٹھایا، اپنے خادم بلائے، ان کو کہا کہ 8 یا 10 اونٹ جو ہے نا وہ شہد سے بھر کر کے رکھ دو، جب تیار ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا کہ تیار ہو۔ اب جب شہد تیار ہوئی، اونٹوں کے اوپر لدا گیا، اونٹ بھر دیے گئے شہد سے۔ ایک خادم آ کے بادشاہ کے دربار میں عرض کیا بادشاہ سلامت، شہد تیار ہو۔ بادشاہ نے اس سائل سے کہا کہ آپ جائیے اور اپنا شہد وصول کر دیجیے۔ یہ جب باہر جا کر اس نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کھڑی ہے اور شہد سے بھرے ہوئے لدے ہوئے، تو اس نے تعجب کیا اور خوف بھی کھایا کہ شاید یہ موت کا منصوبہ تو نہیں بنا رہے، یہ تو میری توہین، میری استہزاء کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ڈبی شہد مانگی ہے اور اتنا زیادہ شہد مجھے دے گئے، میں رکھوں گا کہاں؟ تو پریشان ہو کے بادشاہ کے دربار میں واپس آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت، آپ کے جو سپاہی ہیں، آپ کے جو خادم ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں، میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 8 اونٹ یا 10 اونٹ شہد سے لدے ہوئے کھڑے کیے ہیں اور میں نے تو آپ سے ایک ڈبی شہد صرف مانگی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو سائل ہے، تو مانگنے والا ہے، تیری یہی حیثیت ہے کہ تو ایک ڈبی ہی مانگے گا، تیری حیثیت یہی ہے، تیرا مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ تو سائل ہے، مانگنے والا ہے، ایک ڈبی ہی مانگے گا۔ لیکن میری حیثیت یہ نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈبی دوں۔ اگر آپ کو ایک ڈبی دوں گا، آپ سے کوئی پوچھے کہاں سے لائے ہو، آپ کہیں کہ بادشاہ نے دیا ہے، کون سے فلانے نے، تو وہ میرے اوپر لعنت بھیجے گا کہ یہ کس طرح بادشاہ ہے کہ سائل کو صرف ایک ڈبی شہد دی۔ تو لہذا میری حیثیت یہ ہے کہ میں آپ کو شہد دوں گا تو یہ اونٹ بھر کر دوں گا۔ آپ کی حیثیت ڈبی مانگنے کی ہے، لیکن میری حیثیت، میرا مقام، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اونٹ بھر کر کے دوں گا۔ اور یہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، میں پہلے عرض کیا کہ خود غلام ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، اگر رکوائے تو کوئی ہے نہیں کہ اس کو دے۔ تو یہ دنیا کا بادشاہ اس کے اندر آر سمجھ رہا ہے۔ اور آپ خود سوچئے جب قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے کا ثواب دیں گے تو اپنی شان کے مطابق تو کیسے دیں گے؟ تو لہذا یہ روزہ بہت عظیم عبادت ہے، اس عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کتنا دے رہے ہیں۔